مسلمان اللہ جل شانہ کی رضا اور جنت کا طالب ہے، مگر ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی رضا اور محبت اور جنت حاصل ہو جائے، مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس مقصد میں کامیابی کے لیے کوشش کرنے والے بہت کم ہیں۔ یعنی مسلمان کا یہ خیال تو ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، جنت مل جائے، لیکن اس راستے میں کوشش کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ اکثر مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئی ہیں اور ان پر حب دنیا کا غلبہ ہے۔ اے میرے دوست، تم کب تک سوئے رہو گے؟ حالانکہ جنت کا طالب سوتا نہیں، یعنی غفلت چھوڑیے اور حصول جنت کی کوشش کیجیے۔ عجیب بات ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ محبت کے باوجود کس طرح سوتا ہے، حالانکہ ہر قسم کی نیند، ہر قسم کی غفلت محبت کے مدعی پر حرام ہے۔ یعنی محب اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اس سے غافل نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی محبت اور عشق جنت کے مدعی تو بے شمار ہیں، مگر اس مقصد میں کامیابی کا سامان تیار کرنے والے بہت کم ہیں۔ افسوس ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں، قیمتی عمر بے فائدہ کاموں میں گزر رہی ہے۔ دنیاوی عزت، دنیاوی راحت، دنیاوی مسرت، دنیاوی جاہ اور بلندی کے حصول کے لیے بڑی بڑی کوششیں جاری ہیں، مگر آخرت کے دائمی عزت، راحت، مسرت، لافانی جاہ، مرتبے کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے بہت کم ہیں۔ فرمایا دنیاوی عزت، دنیاوی راحت، دنیاوی مسرت اور دنیاوی جاہ اور بلندی کے لیے کوشش کرنے والے بہت ہیں اور مختلف کوششیں جاری ہیں، مگر آخرت کے دائمی عزت، راحت، مسرت اور لافانی جاہ کے مرتبے کے لیے اس میں جدوجہد کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بیدار کر کے عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے سامنے عاجزی کر اور اسی کے آگے دستے سوال پھیلا۔ لوگوں کے سامنے عاجزی نہ کر، لوگوں سے نا امید ہونے پر قناعت کر، یعنی لوگوں سے کسی قسم کی طمع نہ رکھ، کیونکہ عزت لوگوں سے نا امید ہونے میں ہے۔ ایک مرتبہ عزت اور غنا، الغنا غنا النفس، عزت اور غنا، ان دونوں نے سفر شروع کیا کہ کس کے ہاں جا کے ٹھہرے۔ عزت اور غنا نے کس کے ہاں ٹھہرے؟ تو راستے میں ایک شخص قناعت پسند مل گیا، قانع، تو وہ جا کر اسی کے پاس ٹھہر گئی۔ وہ جا کے اسی کے پاس ٹھہر گئی۔ تو سچ یہ ہے کہ قناعت پسند والے کو عزت بھی ملتی ہے اور غنا بھی ملتا ہے۔ یہ دونوں دولتیں صرف اسی کے پاس ہوتی ہیں جو قناعت پسند ہے۔ غنا بھی اسی کے پاس ہوگا، الغنا غنا النفس، دل کا بادشاہ، اور دوسرا حقیقی عزت بھی اسی کے پاس ملی۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے، حرص ہے قناعت کے بجائے، مسابقہ ہے دنیا کے اندر، وہ کبھی عزت بھی نہیں پا سکتا اور غنا بھی نہیں پا سکتا، نہ غنی بن سکتا ہے نہ معزز بن سکتا ہے۔ فرما ہر رشتہ دار دی محرم سے مستغنی ہو جا، کیونکہ اصل غنا وہ شخص ہے، غنی وہ شخص ہے جو لوگوں سے مستغنی ہو جائے۔ فرمایا تیرے پاس جو مال ہے وہ تیرے وارثوں کے لیے بطور حفاظت مخزون ہے، اور تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو کسی دن اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔ ایک تو وہ مال ہے جو تو نے استعمال کر لیا، باقی جو مال ہے وہ تو نے ورثاء کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، یہ ان کا خزانہ ہے اور تو اس کی حفاظت پہ مامور ہے۔
باقی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے استعمال کر لیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، باقی تو سارے ورثاء کا ہے۔ جو آدمی قناعت کے میدان میں اترتا ہے، قناعت کی وجہ سے کوئی ایسا غم باقی نہیں رہتا جو اسے پریشان اور بے خواب کرے۔ فرمایا جسے اللہ قناعت نصیب فرما دیتا ہے، اس کی زندگی سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں جو اسے پریشان رکھیں یا بے خواب رکھیں۔ قناعت بس کافی ہے، اللہ نے بہت دیر رکھا، ہزاروں سے زیادہ اللہ نے اچھا رکھا ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا مطمئن ہو جائے گا، کتنا مطمئن ہو جائے گا۔ بلکہ کچھ اللہ اس سے لے گا بھی صحیح تو بولے گا اب بھی تو کروڑوں سے اچھا ہوں، کیا ہوا؟ قناعت۔ فرمایا جو آدمی قناعت کے میدان میں اترتا ہے تو قناعت کی وجہ سے کوئی ایسا غم باقی نہیں رہتا جو اسے پریشان اور بے خواب کرے، ہمیشہ مطمئن رہتا۔ بہت ہے دنیا کی فراوانی اور اس کی ظاہری زینت اور فریب اور دھوکہ ہے۔ صالحین اور نیکوکار لوگ دنیا کی اس فانی زینت میں دھوکہ نہیں کھاتے۔ اللہ رب العزت تقوی نصیب فرما دے تو دنیا کی حقیقت سامنے ہو کے آ جاتی ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، آدمی اس کے دھوکے سے بچ جاتا ہے، ورنہ اس کی چمک دمک ایسی ہے کہ بس آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اللہ اگر نور بصیرت نصیب فرما دے، تقوی کی دولت نصیب فرما دے تو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ میں سب کھوکھلا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، پھر دنیا کی پرکشش چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، کسی پر حسرت اور کسی پہ رشک دنیا کے معاملے میں نہیں کرتا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ علماء نے لکھا کہ یہ متانا کا جو لفظ ہے، متاع عربی زبان میں اس گندے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے عورتیں باورچی خانے کے اندر کالی پتیلی صاف کرتی ہیں، متاع اسے کہتے ہیں متاع، متاع قلیل اسے کہتے ہیں متاع۔ تو دنیا تو ساری حقیقت یہ ہے، لیکن میرے عزیزو سمجھ میں تبھی آتی ہے جب اللہ نور بصیرت نصیب فرمائے، پھر اس کی قدر و قیمت دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر قناعت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے سونے جا کسی اور کو دھوکہ دے، اور اے چاندی جا کسی اور کو دھوکے دے، میں تم دونوں کے دھوکے اور فریب میں نہیں آ سکتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کو مخاطب ہو کے آپ فرمایا کرتے تھے، اے دنیا جا تو مجھ سے دور ہو جا، جا تو مجھ سے دور ہو جا۔ پس سب سے بڑی دولت قناعت اور غنا قلبی ہے، جسے قلبی غنا اور قناعت نصیب ہو جائے وہ شخص بڑا سعادت مند ہے۔ جسے اللہ رب العزت قلبی طور پہ قناعت اور غنا نصیب فرما دے وہ بڑا سعادت مند ہے، کہ اللہ نے جو جتنی نعمت دے رکھی ہے بس قناعت ہو جائے، صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی اللہ نے جتنی چیز دے بڑا مطمئن ہو جائے۔ قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے اور سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کثرت مال اور کثرت ساد و سادمان یہ دولت مندی نہیں ہے، بلکہ دولت مندی تو یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو جائے۔ مال کی کثرت یہ کمال نہیں، یہ تو آدمی بس اوقات ہوتا ہے اور پھر بھی اندر کا فقیر ہوتا ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی چوکیداری کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ کیا دولت مند تو وہ ہے جسے اللہ رب العزت دل کا بادشاہ بنائے، بہت الحمد غنی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی معبود باطل ہوتا ہے، اور اس امت کا معبود باطل دنیا کی دولت ہے، یعنی دو چیزیں اس امت کو گمراہ کرنے والی، دولت درہم اور دنانیر، معبود باطل ہے۔
ہمیں ہر مشکل اور مصیبت میں اور ہر حاجت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے گڑ گڑانا چاہیے اسی کے سامنے، اور اپنے در پر آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو چاہیے کہ ہم اللہ سے غنا مانگیں، قناعت مانگیں، کہ اللہ غنا قلبی نصیب فرما دے، قناعت نصیب فرما دے، یہ اندر کی حرص ختم ہو جائے، لالچ ختم ہو جائے۔ اچھا لگتا ہے آدمی حریص ہو جب آخرت کا حریص ہو، اچھا لگتا ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے میدان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ کون اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے؟ یہ ہے سبقت کا میدان، مقابلے کا میدان، رش کا میدان۔ یہ ہے کہ خیر میں، نیکی میں کون کس سے آگے بڑھتا ہے۔ دنیا میں آگے بڑھنا کون سی کمال کی بات ہے؟ دنیا کی چیزیں مل جائیں کوئی بڑی بات۔ تو یہ میدان ہے سبقت کا، دنیا کے معاملے میں قناعت ہو اور آخرت کے معاملے میں حریص ہو، حریص۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے پاس دنیا زیادہ آتی پریشان ہو جاتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہیں اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں کر رہا کہ جب دنیا کے مزے دنیا میں لوٹا مزے کر لو، ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں؟ رویا کرتے تھے۔ ہاں، کہیں ایسا نہیں تو اللہ میں ہماری محنت کا بدلہ دنیا میں دینا چاہ رہا ہے؟ ایسے لوگ تھے۔ تو دنیا کے معاملے میں قناعت ہو، سادہ زندگی اختیار کر، اللہ نے بہت دیا نا، تو زندگی کی آسائشیں نہ بڑھائیں زیادہ، زندگی کی آسائشیں نہ بڑھائیں، آدمی بیکار ہو جاتا ہے۔ اور بس اوقات آپ بیکار نہیں ہوں گے، آپ کی اولادیں بیکار ہو جائیں گی، تو کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ زندگی کی آسائشیں نہ بڑھائیں زیادہ۔ ان عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کے خاص بندے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے، کل ان کے لیے زندگی کی آسائشیں پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گی، پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گی۔ وہ اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ اس آسائش کو نہیں چھوڑیں گے، دین چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دین چھوڑ دیں گے۔ تو زندگی ایسی ہو کہ زیادہ آسائش والی نہیں، ایک ہے جائز گنجائش، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک دین کا مزاج کیا ہے، دین کی چاہت کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے، دین کی چاہت کیا ہے۔ ہاں، دین کی چاہت یہ ہے قناعت ہو، سادگی ہو، ہاں، تاکہ آئندہ ہماری نسلوں کا ایمان بچ سکے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس آسائش کے اتنے پابند ہو گئے ہیں کہ پاؤں کی بیڑیاں بن چکے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی، یار یہ تو مانے ہو گئے نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ زندگی ایسی ہو، آج ہم آگے بڑھیں گے، کل ہماری اولادیں اس سے آگے بڑھیں گی۔ تو قناعت، اچھا اب ظاہر ہے ارد گرد کی زندگی ایسی ہے کہ بہت زیادہ پرکشش ہے، بہت پرکشش، تو یہ مستقل گھر کے ماحول میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اور گھر کے ماحول کو ایسا بنانا پڑے گا، اور گھر والوں کو ایسے ماحول میں لانا پڑے گا، تب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ بغاوت آ جاتی، یار یہ ہمارا ابا ہی سبق ہمیں پڑھاتا ہے، بغاوت آ جاتی ہے۔ تو مستقل یہ سبق گھر میں پڑھانا پڑے گا، تب جا کے بات، ورنہ اگر آپ نے یہ سبق نہ پڑھایا اور صرف آپ نے آرڈر دے دیا اور باہر کی زندگی کے اندر بڑی کشش ہے، بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی۔ تو مستقل اس ماحول کی ضرورت ہے۔ آگے آ جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ حرص اور لالچ یہ مسلمان کی عادت نہیں، مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رزق میرے پاس ضرور آ کے پہنچے گا، سبحان اللہ، میرا رزق میرے پاس ضرور آ کے پہنچے گا، یہ مسلمان کا ایمان یقین ہے۔ فرمایا مسلمان حرص اور لالچ کی عادت نہیں ہوتی، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رزق میرے پاس ضرور آ کے پہنچے گا۔
بلکہ اتنا زوردار کلام تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ میاں نے قرآن میں کسی اور چیز کے دینے پہ فرمایا جتنا رزق کے معاملے میں فرمایا. وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ میاں صرف ایک جملہ بھی کہہ سکتا ہے رازق، بس کافی تھا، لیکن رازق نہیں کہا بلکہ رزاق کا، اس میں قوت پیدا کر دی. پھر صرف رزاق بھی کافی تھا، الرزاق کہہ دیا، اس میں اور قوت پیدا کر دی. پھر ہوا لے کے اس میں اور قوت پیدا کر دی. پھر ذو القوہ کہہ دیا، قوہ کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا اللہ میاں، لیکن اور قوت پیدا کر دی قوہ کے ذریعے. پھر اتنا بھی نہیں، پھر کہا المتین. تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کلام میں کتنی طاقت ہوگی. اور بات کیا ہے؟ وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. رزق دینے والا ہوا ہے، بڑا طاقتور، بڑی قوت والا، وہ رزق دینے والا. تو حرص اور لالچ آدمی کا ایمان خراب کر دیتی، اس لیے فرمایا ایمان والے کے ساتھ اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں. اس لیے ہمارے ایک نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا، آگے فرمایا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی، ورضا من المعیشت ما قسمت لی. اللہ ایسا ایمان، ایسا یقین دے دے کہ جو آپ میرے لیے تقسیم کر دیں رزق میں سے، میں اس دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں، دل و جان سے راضی کہ میرے لیے یہی ہے، اتنا ہی ملنا تھا اور یہی میرے حق میں بہتر ہے، بس ایسا ایمان. تو کتنا مطمئن ہو جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت میرا ایک لقمہ بھی نہیں کم کر سکتی، تو میں کیوں پریشان ہو جاؤں اور کیوں اللہ کو ناراض کروں؟ ملنا ہے مجھے. تو قناعت کی زندگی ہو، قناعت کی زندگی ہو، حرص نہ ہو. قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رزق پر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. مگر نہایت دکھ کی بات ہے انسان جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے رزق کے معاملے میں تمام حیوانات سے زیادہ کمزور ثابت ہوا. رزق کے معاملے میں تمام حیوانات سے کمزور ثابت ہوا. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ذخیرہ اندوزی میں لگا رہتا ہے. حلال مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن افسوس ہے اکثر مسلمان مشتبہ مال تو درکنار حرام مال کمانے سے بھی اجتناب نہیں کرتے. بس اوقات تو حرام آمدنی حرام ہوتی ہے، ایک وہ حرام کی شکل وہ ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حرام یوں ہو جاتا ہے کہ حلال کے اندر شریعت کو نظر انداز کر دیتا ہے، سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے، دیانت کو نظر انداز کر دیتا ہے، امانت کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو حلال کاروبار کو خود حرام کر دیتا ہے، آمدنی خراب کر دیتا ہے، مشتبہ کر دیتا ہے. کیوں؟ بولتا جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے چلے گا، بدیانتی نہیں ہوگی تو کماؤں گا کیسے. اگر یہ کہ میاں کمانا کا مسئلہ نہیں ہے، تم نے تو دکان کھول دی بس کافی ہے، ایک ذریعہ بنا دیا، رزق تو اللہ نے دینا ہے، تیرے جھوٹ سے تھوڑی رزق تجھے ملے گا، وہ تو کبھی نہیں مل سکتا. اور خدا نہ خواستہ تیرے ہاتھ میں آ بھی گیا جھوٹ سے تو ہو سکتا ہے چوکیدار بن کے رہے، اور کچھ دنوں کے بعد جس کا پیسہ جا کے اس کو دے دے ہسپتال میں، اور کچھ دنوں کے بعد جا کے دے دے کسی وکیل کو، اور ہو سکتا ہے کسی کو دے دے جس کا پیسہ ہی ہے. تو چند دن اس کا چوکیدار رہا ہے تو تیرا نہیں، جا کے دے دے گا. اور جو تیرا ہے سبحان اللہ وہ تیرے پاس آ کے رہے گا، کہیں نہیں جائے گا. اور ہو سکتا ہے اگر تو نے زندگی میں نہ بھی دیا کسی کو، کروڑوں روپے رکھ کے چلا جائے گا، مر جائے گا، جس کا ہے وہ اپنا مال لے لیں گے بعد میں، تیرا تو نہیں ہے. کروڑوں میں رکھ کے بھی چلا گیا، تیرا تو نہیں ہے نا، تو نے چوکیداری کی تھی کر لی، اب مر جا. اب تو جس کا ہے وہ لے لیں گے اپنا مال، تو نے چوکیداری کی ہے. تو جو رزق ملنا ہے وہ تو کہیں نہیں جائے گا.
وہ تو ہر حال میں ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ اس لیے قناعت کی زندگی ہو اور رزق کے معاملے میں اللہ پر پورا اعتماد ہو، وہ دے گا۔ بس جائز حد تک کوشش کی جائے، جائز حد تک، اور زندگی سادہ اور آسان بنائی جائے، پھر انشاءاللہ یقین جانیں ہماری اولادوں کے لیے بھی دین پہ چلنا آسان ہو جاتا۔ آج زندگی کا معیار زندگی اتنا اوپر چلا گیا کہ کل اللہ نہ کرے ہماری اولادوں کے لیے دین بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ہر حربہ استعمال کریں گے، حلال حرام، بھائی معیار یہ زندگی میں نے برقرار رکھنی ہے، میں اس میں زندگی گزاری ہے، 20 سال میں اس میں گزار چکا ہوں، اب اس سے نیچے کیسے آؤں؟ اب وہ کہتا ہے بھائی دیکھی جائے گی مرنے کے بعد، تو یہاں تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ ہوں، یہ میری زندگی میں معیار ہے۔ اس لیے اپنی زندگی قناعت والی ہو، سادہ زندگی ہو، اس میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت۔ دین کے لیے بھی وقت نکلے گا، اللہ کے لیے بھی وقت نکلے گا، مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب تو اپنے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، اپنا اسٹیٹس ہی پورا نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں نکلتا دین کے لیے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ صرف 4 قسم کے حیوانات اپنی خوراک اکٹھے کرتے ہیں، بس باقی کوئی حیوان اپنے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، صرف 4 قسم کے۔ انسان ایک، دوسری چیونٹی، تیسرا چوہا اور چوتھا کوا۔ بھائی 4 قسم کے حیوانات ایسے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیونٹی، کوا اور چوہا، اور چوتھا انسان۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنے پرندے ہیں ہاں جو اپنا رزق نہیں اکٹھا کرتا، اللہ یرزقها، اللہ جب انہیں روزی دے تمہیں بھی دے دے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ ہے، اللہ اس نے ذمہ داری لی ہے۔ تو ہمارا اس درجے کا ایمان تو نہیں ہے۔ اب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ چلو تھوڑا بہت اکٹھا کر لو، لیکن کچھ اعتدال ہو، اسی پہ زندگی نہ لگے، اسی پہ زندگی نہ لگے۔ قناعت ہوگی تو پھر آسان ہو جائے گا، قناعت نہیں ہے نا، حرص، آگے بڑھنا، بس آگے بڑھنا ہے، آگے ہی بڑھنا ہے، اور کہیں بس ہے ہی نہیں، مشکل ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صرف انسان، چمٹی، چوہا اور کوا ہی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور کوئی نہیں کرتا۔ بعض اہل علم دانش کہتے ہیں کہ بلبل بھی ذخیرہ اندوزی کرتی ہے۔ رأیت البلبل یحتکر فی حضنیہ، میں نے دیکھا کہ بلبل بھی ذخیرہ اندوزی کرتی ہے۔ 5 ہو گئے۔ تو یہ ہے، تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری لگائی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی اور ذات کی طرف رجوع کرنا اور اپنے معاملات میں اس پر اعتماد کرنا بڑی غلطی کی بات ہے، بڑی غلطی کی بات۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ سچی بات یہی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کے اندر ایک بڑا وصف رہا ہے جس نے انہیں دین پہ استقامت دی، وہ ہے وصف قناعت کا، کہ دنیا کے معاملے میں انہوں نے قناعت رکھی، بس جس کے بدولت انہیں دین پر استقامت ملی۔ اب لوگ نا استقامت نہیں ملتی، ترمیہ تیری حرص ہی ختم نہیں ہوتی، استقامت کیسے ملے گی؟ تو جتنے اولیاء گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، انہیں اللہ نے وصف قناعت نصیب فرمائی تھی، جتنا ہے بس کافی، جس کے بدولت اللہ نے انہیں دین پر استقامت نصیب فرمائی۔ تو اس قناعت سے آخرت کا فائدہ بھی
اور دنیا کا فائدہ بھی. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہر قسم کے غموں سے پاک کر دیتا ہے. قناعت والے کو کبھی کوئی غم ہوتا ہی نہیں ہے مطمئن. غم میں تو وہ ہوتا ہے جس کو حرص ہے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے. اس کو اگر غم لگتا ہے تو ایک غم لگتا ہے, وہ کیا؟ آخرت کا. بس آخرت کا غم لگتا ہے اور اس کے بارے میں بس فکر مند رہتا ہے. دنیا کوئی غم نہیں لگتا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو وہی قناعت کی دولت نصیب فرما دے, اور ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ زندگی کی آسائشوں کو, آرائش کو بڑھائیں نہیں. جس قدر سادہ زندگی ہو, قناعت والی ہو. ہر ایک آدمی کی زندگی کی سادگی الگ الگ ہے. ایک کالونی میں رہتا ہے, ایک ڈیفینس میں رہتا ہے, گلشن میں رہتا ہے, ایک کی آمدنی ₹1,00,000 ہے, ایک کی آمدنی ₹50,000 ہے, ایک کی آمدنی ₹2,00,000 ہے. تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے تو قناعت اختیار کرے, اپنی حیثیت سے سادگی لے کے آئے. ظاہر ہے ایک کالونی کے آدمی کی سادگی کی ڈیفینس کی سادگی میں فرق تو ہوگا, لیکن پھر بھی وہ اپنے ماحول کے لحاظ سے تو سادگی لے کے آئے. کچھ کم کر دے, کچھ کم کر دے, کچھ کم کر دے. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھونپڑی پہ آ جائے, یا جس کی 5 لاکھ آمدنی ہے وہ 50,000 والی زندگی گزارے. نہیں, ایسا نہیں, اتنی جلدی ممکن بھی نہیں ہے. لیکن اپنی زندگی کو بڑھائے نہیں, آہستہ آہستہ اس کو نیچے لے کے آئے, ایک سطح پہ رکھے. اس کی بڑی برکت ہے, اس کی بڑی برکت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.